السلام علیکم ویورس، آج ہم آپ کو حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے میں کفریت پر تھے، یعنی بھی جب تک ایمان نہیں لائے تھے، جب تک کفریت میں تھے، اس سمے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جہاد بھی کیا تھا۔ یعنی یہ مکہ کے مشرکینوں کے ساتھ تھے اس سمے۔ پھر اللہ کے نبی کی سے متاثر ہو کر حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے بعد سے حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ پر بھیجتے ہیں تو اس سمے ان کو ایک سینک کے روپ میں بھیجا جاتا ہے، لیکن خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے میں اس سمے بہت ہی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمے سینک بن کر ایک فوج کی ٹکڑی میں چلے جاتے ہیں۔ جب مسلمان مشرکین سے جنگ لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو سامنے مشرکین کی بہت ہی زیادہ فوج ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کی اپیکشا میں 10 گنا فوج ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 4 سپہ سالارہ کو اپنی اپنی پوزیشن دی تھی، یعنی پہلے سپہ سالار یہ ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ تو اس طرح سے 4 سپہ سالاروں کو اس جنگ پر بھیجا گیا تھا۔ وہ خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی مسلمانوں ہونے کے بعد۔ جب وہ جنگ لڑی جاتی ہے تو مسلمان بہت ہی ہمت سے لڑتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ کافی حد تک قابض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے سب سے جو بڑے لیڈر تھے سپہ سالار، وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے جو جھنڈے کو دوسرے نمبر کے سپہ سالار سنبھالتے ہیں۔ اس طرح لڑتے لڑتے کچھ دیر بعد وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر کے سپہ سالار اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر وہ لڑتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 4 سپہ سالار لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سبھی صحابہ اکرام لڑکھڑا جاتے ہیں۔ پھر حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھنڈے کو سنبھالتے ہیں، کیونکہ سبھی سینک رہ گئے تھے بچوں میں۔ پھر حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالاری کا جھنڈا سنبھال کر وہ جہاد لڑتے ہیں۔ جہاد لڑتے لڑتے کافی وقت گزر جاتا ہے، لیکن خالد بن رضی اللہ تعالیٰ بھی کافی زخمی ہو جاتے ہیں، مسلمانوں بھی کافی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس دن اس لڑائی کا کوئی بھی رزلٹ نہیں ہوتا، اور پھر خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مسلمانوں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو جب ان کو جہاد کا پورا پتہ چلتا ہے کہ کیسے 4 سپہ سالار جہاد میں شہید ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے جیسے کر کے مسلمانوں کی کمان سنبھالی اور سپہ سالاری پر اڑگ رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو سیف اللہ ہے، یعنی تو اللہ کی تلوار ہے۔ اس کے بعد سے خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں کبھی بھی ہار کا سامنا نہیں کرتے، اور اس کے بعد سے سپہ سالاری کی کمان حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی جاتی ہے۔ خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ہر جنگ پر جاتے اور فتح یاب ہوتے۔ مشرکین کی اور یہودی کی اتنی فوجیں سامنے ہوتی، یعنی 10 گنا، 4 گنا، 5 گنا، پھر بھی خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پستکائی نہیں کھائے۔ کئی بار تو یہ ایسا مقابلہ ہے کہ مسلمانوں کی فوجوں نے 10 ہزار یہودیوں کے سامنے 60 مسلمانوں نے سامنا کیا۔ 60 مسلمان بھی 30 ہزار، 50 ہزار کی فوجوں کا سامنا کرتے، پھر بھی مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بلند رہتا ہے کہ وہ کبھی پستہ ہی نہیں کھاتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے بھی سیف اللہ کا لقب دے دیا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں ہارنے والا۔ پھر جب اللہ کے نبی نے جو لقب نکال دیا اپنی زبان سے، وہ کیسے
गलत हो सकता है। उसके बाद खालिद बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होने के लिए इतने तरसते थे कि वो कम क्वांटिटी के अंदर भी काफ़ी दुश्मनों से भिड़ जाते थे, फिर भी हमेशा खालिद बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु जीत हासिल करते रहते। इस तरह खालिद बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी इस तरह ही जंगों पर रहते थे और लड़ते रहते थे, लगातार काफ़ी जंगें किया। लगभग उनकी ज़िंदगी में उन्होंने 125 जंगों में महारत हासिल की और कभी शहीद नहीं हुए, यानी जख्मी तो इतनी बार हुए। कई जंग जिहादों में तो ऐसा हाल रहा कि हज़रत खालिद बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 7-7, 8-8 तलवारों को शहीद कर दिया, यानी इतनी ख़तरनाक जंगें लड़ी उन्होंने कि तलवारों पर तलवारें टूट जाती थी। हज़रत खालिद बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु लड़ते लड़ते बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंच गए थे। उस समय किसी सहाबा इकराम ने को उन्होंने कोई मदद कर दी थी 10-15 हज़ार दिनार की। तो ये बात जब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची तो वो खालिद बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसका कसूरवार मानकर उनको वो जंग से बुला लेते हैं और उसके बाद से उनको जंगों के लिए बैन कर देते हैं। इससे खालिद बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु बुरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि खालिद बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद होने का बहुत ही शौक़ था। लेकिन खालिद बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैफुल्लाह लक़ब की वजह से वो कभी शहीद नहीं हुए। इस तरह वो पूरी ज़िंदगी मायूसी में गुजारते रहे और अब वो है मायूसी में एक दिन शहीद हो गए। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला सा मकाम अता फरमाए। आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दीनी मालूमात सभी मुसलमान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।